اللہ نے آدم کی شروعات کی، آدم علیہ السلام کی بنیاد رکھی، ابلیس پر فوقیت دی، جنتوں کا سردار بنایا، علم آدم الاسماء، علم یعلم تعلیم، اس علم کے سیگے کے ساتھ اللہ نے آدم کا شرف رکھا۔ اور جب اس پوری لڑی کا ریوائول چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وقت آیا، تب بھی اللہ نے جب پہلا ارشاد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو وہاں بھی علم ہی مصداق تھا، وعلم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کا کمال اور وہ احسان اور یہ سکون اور یہ کلیجہ اور یہ جگر اور اس کی ٹھنڈک اور وہ درد اپنے رب سے دور ہونے کا، یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو ہلکا نہ لیں پتر، دنیا جتنا تجھے ہلکا لیں، کدی اپنے آپ نو ہلکا نہ سمجھی۔ تو اکیلا بھی ہے مگر رب کی دلیل ہے دنیا کے اندر، یاد رکھیے۔ یہ سکون اور یہ اطمینان تیرے سینے کو نصیب ہوگا بیٹا، کیونکہ تیرے پاس اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ شیء نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں، عموم پر نص ہے، خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی۔ بندہ کوڑا آندہ ہے اس دنیا کے اندر، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آنکھ کان دل دیے تجھے اس لیے لعلکم تشکرون، لعلک علت پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر اپنی، تاکہ تو شکر کر۔ یعنی یہ پروسیس ہے انسان کی دنیا میں پرفارم کرنے کا، سلطنتیں بنانے کا، جنگیں لڑنے کا، اس دنیا میں اپنے جسم سے وہ کارنامے پروڈیوس کرنے کا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ ایک زمانے میں لم یکن شیء مذکورہ تھا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دوسری جگہ پہ خلق الانسان ضعیفہ تھا، کمزور تھا، مائن مہین تھا، مگر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سب ہوگا، دلیل بنے گا بیٹا اس دنیا کے اندر۔ تو پہلی چیز ہے تزکیہ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف انالیسس، سیلف ریڈیمپشن، اپنے قلب کے اندر جا کے اترنا۔ اور ما من مولود الا یولد علی الفطرہ سے جتنی انسان کی بربادی ہوئی ہے اس کو تلاش کرنا، جو فابا واہ یحبدانی مجسانی نسل۔ انسان اللہ نے بالکل صحیح بھیجا تھا، پیکج صحیح بھیجا تھا اللہ نے آسمانوں سے۔ اس کے ماں باپ اگرچہ ابویت کے اوپر جرم عائد کیا ہے، لیکن مشائخ بیٹھے ہیں، اگر قیاس کر لیا جائے یہاں پر ہر اس شخص کے اوپر جو علم خارج سے باطن میں اتارتا ہے تو وہ بھی مجرم ہونا چاہیے۔ جو اس کی یہودیت اور مجوسیت اور نصرانیت کے اوپر کام اس کو بناتا ہے، وہاں پر غیر اللہ کی طرف جانے کے اوپر ابویت کے ساتھ ساتھ اس پر بھی جرم عائد ہونا چاہیے۔ انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اس کی محبتیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کی امیدیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کا غضب خراب ہو جاتا ہے، اس کا طیش خراب ہو جاتا ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی جیت، اس کی ہار، اس کا فوز، یہ سب اس کا اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک عالم کا بھی ہٹ سکتا ہے، علم سے پہلے قبل اس کی زندگی سے ہٹ سکتا ہے، بعد العلم بھی ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے اگر انسان کا تزکیہ نہیں ہوا، اس کی روح پاک نہیں ہوئی، انسان اپنے اس علم کو استعمال کرے گا ایک شیطان بننے کے اندر۔